ذی الحجہ کا پورا مہینہ یہ شاہی انداز سے ہے، قابل احترام ہے، بالخصوص اس کے پہلے 10 دن جو 10 راتیں ہیں وہ بہت عظمت والی ہیں، اور ان میں یوم عرفہ 9 ذی الحج، یوم عید الاضحیٰ، ان دنوں کو رب کی بارگاہ سے نرالی شان حاصل ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم حجاج اکرام میدان عرفات کے اندر ادا کرتے ہیں، جس سے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن میرے رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت سے نوازتا ہے۔ یہ انعام و اکرام فقط صرف حاجیوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے سب کو میرا رب ان انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اسی طرح حضرت قضا علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، میرے محبوب نے فرمایا عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا، دھتکارا ہوا، حقیر اور غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے ہر عام خاص جو ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں جو بڑے گناہگار ہیں ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ میرے عزیز بدر کے مقام میں شیطان اس سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوا تھا، اور اس دن کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ فرمایا کہ بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان کا اور میرا بہترین کلام یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رب تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بادشاہت اسی کی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں یوم عرفہ 9 ذی الحج والے دن اس دعا کو کثرت کے ساتھ کرتے رہے۔ وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اور اس دن کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے رب گزشتہ گناہ اور آئندہ 1 سال کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ مٹا دے گا۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب اس دن میں روزہ رکھنے کا ملتا ہے کہ رب گزشتہ 1 سال کے گناہوں صغیرہ جو ہے ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ 1 سال کے گناہ صغیرہ جو ہے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔